فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل عوام کے اندر یہ بات ضروری سمجھی جاتی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے اور غسل کرنے کے بعد وضو کرنا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اگر غسل کرنے سے پہلے وضو کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سنت ہے، اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے عمل کریں۔ یہ آپ علیہ السلام سے کامل محبت کی علامت ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی غسل کرنے سے پہلے وضو کرتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ مستقل وضو کرنا غسل کرنے سے پہلے سنت ہے۔ اسی طرح غسل کرنے کے بعد وضو کرنا کیسا ہے؟ تو بہت سے لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر غسل کرنا، غسل کے اندر جو ہے غسل کے جو فرائض ہے اس کی رعایت رکھتے ہوئے اگر آدمی غسل ادا کرتا ہے اور غسل کرتا ہے، اور غسل کے اندر جو 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، اور پوری جسم کے اوپر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہے، یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر اس کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی غسل کر لیتا ہے تو چونکہ غسل کرنے کی صورت میں وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، اس لیے غسل کرنے کے بعد مستقل وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو ضروری سمجھنا بھی غلط ہے۔ چونکہ آج کل عوام کے اندر یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی بہت ہیں، اس لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ غسل کے بعد اگر کوئی آدمی وضو کرنے کو ضروری سمجھتا ہے تو یہ اس کا خیال جو ہے بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر غسل کرنے کے بعد کوئی وضو کو توڑنے والی چیز پیش آتی ہے تو پھر اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ایسی کوئی چیز پیش نہیں آتی تو غسل کرنے کے بعد وہ آدمی بغیر وضو کیے ہوئے، چونکہ غسل کرنے کی صورت میں وضو بھی اس کا ادا ہو جاتا ہے، تو اسی غسل سے وہ نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے۔